گزشتہ درس میں غزوہ احد کے واقعات کا ایک سلسلہ بتلایا جا رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں اہل ایمان بالکل افراتفری میں تتر بتر ہو گئے اور شدت غم اور اضطراب کی کیفیت میں کسی کو اپنا ہوش نہیں، کسی کو کوئی حال احوال نہیں رہا، اور اس غم اور تشویش کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے امنتاً نعاساً کے ذریعے سے ایک اونگ اور نیند کے نازل کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے ہر غم، تکلیف اور تشویش کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کو بالکل تر و تازہ ہر لحاظ سے وہ ان کو فرمایا۔ اور یہ محض اللہ کا فضل تھا کہ باوجود اس کے کہ جو حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور ان سب کو دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کیا اور اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور ان کی مدد کی، اور دوبارہ سے انہوں نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ تو اسی غزوہ احد کی میں نے گزشتہ اس میں بتایا تھا کہ غزوہ احد کیونکہ سب سے پہلا معرکہ تھا، پہلا بئی معنی کہ اس سے پہلے جو بدر کا واقعہ تھا وہ باقاعدہ پلاننگ نہیں تھی، جنگ کی باقاعدہ ایک پلانڈ جنگ نہیں تھی، وہ سامنے آ گئی تو آ گئی تھی، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اس باقاعدہ نیت، تیاری اور پلان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے وہ پہلی جنگ غزوہ احد کی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کون سی جنگ بنتی ہے؟ پہلی جنگ ہے جو باقاعدہ جنگ کی نیت سے گھر سے آئے تھے کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی نیت اور اس ارادے کے ساتھ وہ چلے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلایا ہے کہ اس کی ایک ایک باریکی کو بھی اللہ نے نوٹ فرمایا، اس کو نوٹ کروایا ہے کہ تم نوٹ کرو، اس واقعے میں یوں کیا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ کیا، یہ تم نے غلط کیا، یوں کیا، یہ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اگرچہ تم نے اپنی طور پر صحیح کیا لیکن اصلاً صحیح نہیں تھا۔ ایک ایک چیز کو اللہ نے نوٹ کروایا، یہ بھی نوٹ کر لو، یہ بھی نوٹ کرو، یہ معاملہ ایسے نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا تھا، یہ ہو گیا، عفا اللہ ہو گیا، عفا اللہ سکھایا جا رہا ہے، یہ تمہاری تربیت ہے، تمہیں آزمایا ہم نے، یہ تو تمہاری ٹریننگ کا ایک حصہ تھا، تمہاری لیے ایک تربیت کا حصہ تھا، یہ ہم نے کرایا، ہو گیا، اس میں یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ تو پوری طرح جس طرح کہتے ہیں نا، ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنگ کا نقشہ، جنگ کے جتنے بھی یعنی کہہ لیں اس کے جتنے بھی اسرار تھے، رموز تھے، ایک ایک کو باریکی سے سکھایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو غزوہ احد ہی کی آیات چل رہی ہیں، پھر یہ چل رہا، پھر اس کے واقعات کی طرف روشنی، پھر اس کا نتیجہ بیان کیا، پھر اس میں کیا غلط تھا، کیا صحیح تھا وہ بھی بتایا۔ جو غلط ہوا اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ ہم نے ایک امتحان اور آزمائش کی ہی، تمہارا امتحان تھا، امتحان کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ہوتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے نظریے سے ہم نے تمہیں آئندہ زندگی میں لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اتنے نفع بھی تو دیے ہیں نا، تو اگر آزمائش کی ہے تو اس کے بدلہ بھی تمہیں دیا ہے، اس امتحان کا نتیجہ اور رزلٹ میں تمہیں انعام بھی ملے ہیں اور ملیں گے، آئندہ زندگی تمہاری سنور رہی ہے، تمہاری ٹریننگ اور تربیت ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں اس معاملے میں بھی آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی پہلے ان کی ایک لغزش کا ذکر ہے، خطا کا، یہ غلطی تھی پہلے، اب نہیں ہے۔ کب غلطی تھی؟ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے ایک غلطی پر تنبیہ کی کہ تم نے اس جنگ میں ایک غلطی کی ہے، اور ایک غلطی دوسری غلطی کو کھینچتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی ذریعہ اور وجہ بنتا ہے، ایسے ہی ایک نیکی وہ دوسری نیکی کی وجہ بن جاتی ہے، ایک نیک کام دوسری نیکی کو کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کسی بھی نیکی کو ہلکے میں، ہاں وہ گناہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا تھا، یہ کسی بڑے گناہ کی طرف تمہیں کھینچ کر لے جائے، اسی کا اللہ نے ذکر کیا۔ تم نے غلطی کی، اس غلطی کا یہ نتیجہ نکلا کہ تم سے ایک اور غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنا پر کیا ہوئی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب محبت میں اس کو شیطان کی طرف نسبت کیا۔ غلطی ہوئی اور پچھلی ایک غلطی کی وجہ سے دوسری ہوئی، اور یہ کس کی طرف سے؟ تمہیں اللہ کے جو شیطان نے جو وسوسوں میں ڈالا اور تمہیں بہلایا پھسلایا، اس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ تم نے غلطی کی لیکن اس میں تمہارا قصور اتنا
نہیں ہے۔ کیسی محبت کے عجیب سے انداز ہیں، آپ اس کو کبھی سوچے تم نے غلطی بھی کی لیکن یہ تمہاری نہیں تھی، سمجھا بھی دیا، مسئلہ بھی بتایا، نتیجہ بھی، اور ان کو بھی دلی طور پر کیا کر دی، تسلی کی کہ یہ غلطی تو ہو گئی لیکن تمہارا اس میں زیادہ قصور نہیں، بلکہ شیطان نے اس تمہیں پہلایا اور پھسلایا، وساوس ڈالے، اور پیچھے ایک تمہاری خطا جو اجتہادی تھی اگرچہ، اس کی نتیجے میں آج تم سے دوبارہ غلطی ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، اچھا جب بھی یہ عجیب سی بات ہے، پیچھے بھی ہم نے یہ ذکر کی تھی، وہ آئی تھی یہ بات، آج میں نے نماز میں بھی پڑھی ہیں وہی آیات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، امتحان تھا، ساتھ ہی کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور صرف معافی ہی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ہونا بھی اللہ کا فضل تھا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اور آج کی آیات میں کیا کہا، ان الذین تولوا منکم، صراحتاً غلطی وجہ بتائیے کہ یہ غلط تھا بیچ میں کام، لیکن ہوا کیسے، انما استزلهم الشیطان، ابھی تفسیر میں آ جائے گی اس کی، اور ساتھ ہی کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے کیا کر دی، تمہاری اس خطا اور غلطی کو معاف کر دیا، اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب کسی کے لیے مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو غلطی بھی کہے، اس کو غلطی بھی کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے مٹا دی اب کوئی اس کو غلطی شمار، میں نے اس لیے شروع میں کہا وہ غلطی تب تک تھی جب تک یہ آیات نہیں اتری تھی، جب یہ آیات اتر گئی وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جو تھا ان کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کر دیا، اور دنیا میں ان کو کہا کہ بھائی وہ درگزر ہو گیا، وہ تمہارا نہیں تھا، اگرچہ بظاہر لوگوں کو سکھایا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ جو شروع کا خلاصہ ہوتا ہے یہ بڑے دھیان سے سنا کریں، یہ پوری آیات کا پورا نچوڑ ہوتا ہے، اور پھر آیات کے اندر اس کو فٹ کرتے ہیں، پہلے سن لیتا ہلکی ہلکی گفتگو، پھر جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں آسانی سے آیات سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، ان الذین تولوا منکم، یقیناً بے شک الذین تولوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ پھیر دی، جنگ سے پیٹھ پھیری، کس سے، لڑائی سے، اور یہ اسی بات سے اور بہت سی آیات احادیث سے اس کی صراحت ملتی ہے کہ جنگ سے بھاگنا، جنگ سے منہ پھیر لینا، بھاگ جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ نے اس میں بھی کہا ان الذین تولوا منکم، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ پھیری، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں مقابلے میں آئیں، دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا، اس وقت کچھ جن لوگوں نے پشت پھیری، صرف خبر دی ہے جن لوگوں نے، ایک یہ نہیں کہا کہ تم نے پھیری، ایک کہا تم میں سے جن لوگوں نے پھیری، اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے کہ پھر کیا ہوا، اس پہ نتیجہ کیسے، کس نے، انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا، ان کو لغزش کرا دی، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کو لغزش دے دی، ببعض ما کسبوا، یہ لغزش کیوں ہوئی، بعض ان کاموں کی وجہ سے جو پہلے کیے، ببعض ما کسبوا، بعض اس چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے، ان کی وجہ سے یہ پیٹھ پھیر گئے، پہلی کسی خطا اور غلطی کی وجہ سے کیا ہو گئے یہ لوگ، جو لوگ تم میں سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، حلیم بڑے حلم والے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ مسلمانوں میں قرآن سکھانے سمجھانے کے بجائے وہ مسلمانوں میں تشویش اور تشکیک یعنی شک پیدا کرنے چاہتے ہیں، تو وہ اس آیت کو پرانی طرز پر بیان کرتے ہیں۔ کس طرح کہ انہوں نے خطا کی، انہوں نے جنگ سے فرار اختیار کیا، العیاذ باللہ انہوں نے غلط کیا، پہلے غلطی بیان کرتے ہیں، حالانکہ اب کسی کے لیے ان کو اس پر غلط بھی کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کے معاملے کو کیا کر دیا تھا،
درگزر کر دیا تھا. اور صرف یہ نہیں کہ درگزر کیا، اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ درگزر نہیں، یہ اللہ کا ایک لطف اور انعام تھا، یہ اللہ کی طرف سے کرم کا ایک معاملہ تھا. یہ کوئی خطائی چیز نہیں، یہ کسی کا گناہ اور خطا نہیں تھی. تو آج جو لوگ بعض اس کو دین میں مسلمانوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں، دین کے معاملے میں صحابہ کے بارے میں انہیں شک میں ڈالتے ہیں، وہ اس کا معنی فرار اور العیاذ باللہ، ہم تو لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے ہو کسی کو، صحابہ کو بگوڑے کا لفظ اور ان کے لیے فرار ہونے والوں کا لفظ استعمال کرنا بہت بڑی جرأت ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ معاف کر کے اللہ نے ان کو اتنا عظمت اور رتبہ دیا ہے کہ اب کسی کے لیے، ان کے لیے ایسا لفظ بھی بولنا، مجرم کہنا بھی خطا اور گناہ ہے. ٹھیک ہوگی؟ یہ بات ہماری تھوڑی نظریاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو دہرا رہا ہوں بار بار. جو لوگ آپ کو یہ آیات گھما پھرا کر سکھائیں گے، وہ براہ راست آپ کو صحابہ کا یہ دکھائیں گے کہ وہ غلط تھے، حالانکہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے. اب ان کو غلط نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے اور اس سوچ سے بھی نہیں کہ وہ غلط تھے. یہ لفظ ہی ان کی ڈکشنری سے ان کے لیے نکال دیں، اللہ نے نکال دیا ہے. اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور تمہارے لیے وہ بہترین رہبر اور رہنما ثابت ہوں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو عملی طور پر تم تک پہنچانے والے ہوں گے. تو وہ امت کے عظیم ترین افراد ہیں، ان کے لیے ایسا کوئی بھی لفظ اور ان کو یا ان کے لیے ان کو امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے مشکوک بیان کرنا، یہ اس وقت سب سے بڑا خطا اور گناہ ہے. سخت کسی بھی مسلمان کو صحابہ کے معاملے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، میں نے بارہا یہ لفظ دہرایا ہے، 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کوئی معمولی ہستیوں کے بارے میں زبان نہیں کھولنے لگا. وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں. کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے یار. ہمارے عموماً لفظ یار ہے، یاران نبی ہے. اور اللہ کے نبی کس کے یار اور محبوب ہے؟ اور دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا محبوب بھی، بولے نا، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے محبوب ہستیاں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے یار ہیں، دوست ہیں، آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ حفاظت کرنے والے، آپ کے لیے اپنی جان مال لٹانے والے، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. اس لیے ان کے معاملے میں بہت احتیاط کی جائے. تو اچھا معاملہ کیا تھا؟ اب دیکھیں اس کو. معاملہ اصل یہ تھا کہ جب وہ حملہ ہوا، دوبارہ پیچھے والا جو وہ تیر انداز اتر آئے اور وہ جگہ خالی ہوئی اور اس سے دوبارہ حملہ ہوا، افراتفری کا معاملہ ہوا اور کچھ لوگ ظاہری بات ہے ایسے فیس ٹو فیس لڑ رہے تھے تو پیچھے کی طرف منہ کر کے، ظاہری بات ہے جب کوئی ایسی افراتفری ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف منہ پھیر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ اس جگہ سے نکل کر کسی کھلی جگہ میں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، کیا ہوا ہمارے ساتھ، یا ہم کوئی جنگی حکمت عملی اپنائیں، اس کے لیے ظاہری بات ہے اس جگہ کو وہ چھوڑنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوڑنے کو بھی ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا بھی ہر وقت ہر حال میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا تھا اور میدان جہاد سے پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے تھی. جنہوں نے پھیری اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے اس لیے کہا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں، یہ ان کا پیچھے کی طرف جو مڑنا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، وہیں رہنا تھا، فیس ٹو فیس رہنا تھا، ان کو فیس کرنا تھا، یہ چیز جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ تو جنگ سے پیٹ پھیرنا، جب اللہ کے راستے میں جہاد ہو اس سے پیٹ پھیر کر واپسی، یہ جائز نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے جب وہ افراتفری کا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی آپ ایک گڑھے میں گر گئے تو افواہیں بھی پھیلیں اور کچھ لوگ ایسے بیٹھ گئے اور کچھ کیا ہو گئے، اس میدان جہاد سے پیچھے کی طرف چلے گئے. ان میں کئی ایک بڑے صحابہ بھی موجود تھے، چند ایک لوگ 12، کسی نے 13، کسی نے 30 لکھے ہیں مختلف اقوال میں. تو چند گنتی کے افراد اللہ کے نبی کے پاس رہ گئے تھے، کچھ ادھر ادھر بیٹھ گئے اور کچھ کیا ہو گئے، اس جگہ کو چھوڑ گئے. فرار بھی نہیں کہہ سکتے، یہ لفظ بھی استعمال، وہ کیا ہوئے، میدان جنگ کی وہ جگہ جہاں ان کو صف میں کھڑے کیے گئے تھے وہ جگہ انہوں نے کیا کر دی، چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے یہ جو وہاں اس جگہ سے پیٹھ پھیرنے کی وہ جو گناہ ہوا، یہ تمہارے اس پچھلے گناہ کی وجہ سے ہوا جو تم میں سے تیر اندازوں نے خطا کی تھی، جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اجتہادی خطا تھی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی منشا پوری ہو گئی، حالانکہ پوری ٹھیک ہو گئی بات.
تو وہ پوری بات کو کہا کہ یہ جو غلطی تھی یہ اس کا خمیازہ تھا۔ اسی لیے اسی حدیث، اسی آیت کی بنا پر، انہی باتوں کی بنا پر علماء نے لکھا ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ ایک نیکی وہ دوسری نیکی کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، ایسے ہی ایک گناہ وہ دل میں تاریکی پیدا کرتی ہے اور پھر وہ تاریکی کی طرف جانے کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کے کھنچے چلے جانے کا یا گناہ کی طرف جانے کی ذریعہ اور وجہ بنتی ہے، وہ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آئی۔ بہرحال ان کا جو معاملہ تھا، اور اسی میں ایک حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ غالباً مصر کا یا عراق کا، وہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن وہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے لوگ ہیں، قریش والے بیٹھے ہیں، اور ان میں جو مسند پر یا بڑے جو بیچ میں ان کے رہبر ہیں، رہنما طور پر بیٹھے ہیں، وہ کون ہیں؟ کہا وہ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہ حدیث بڑی سننے والی ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، آپ کو بڑے کام آنے والی ہے، بہت سی جگہوں پر آپ کو اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے چند سوال کیے۔ اس نے کہا یہ بتائے کہ کیا حضرت عثمان وہ بدر کے میدان میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے آیا تھا، اور اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ سوال کیے اپنی بات دلیل بنانے کے لیے کہ میں ان سے پوچھوں گا یہ کہیں گے کہ نہیں ہے، اور اس نے بعد میں ایسے ہی بھی کیا۔ تو ان سے سوال کیا مجمع میں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بدر میں موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں تھے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان وہ احد میں پیٹھ پھیرنے والوں میں شامل تھے؟ انہوں نے کہا بالکل ان میں تھے۔ تو تیسری بات اس نے کہی کہ حضرت عثمان بیت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں تھے۔ تو اس نے سمجھا کہ میری باتوں کی کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی، جو ہم الزام لگاتے ہیں یا جو حضرت عثمان کے متعلق ہمارے نظریات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ تو اس نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا، تکبیر کہی اس نے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے جو نظریہ میرا تھا وہ کیا ہو گیا، آج سب کو پتہ چل گیا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی نہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اور ہماری بات کو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے ہم کیا ہو گئے اپنی بات میں، ہم اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو آواز دی کہ سن، ان باتوں کے جواب بھی لے کر جا۔ تم نے کہا بدر میں نہیں تھے، تو بدر میں وہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی خدمت کی وجہ سے وہ بیمار تھی، اور ان کی تحفظ اور خیال کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے، اور پھر بھی میدان بدر کے غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ ملا تھا، یعنی کہ ان کو وہاں شامل سمجھا گیا تھا، ان کو پورا کا پورا حصہ بدری صحابہ کا دیا گیا، اور انہیں بدریین میں گنتی کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کو غنیمت بھی ملی تھی۔ دوسری وجہ تم نے کہا کہ حضرت عثمان بدر میں پیٹ پھیرنے والے اور بھاگ جانے والوں میں سے تھے، بالکل، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان کو کس نے معاف کیا؟ اللہ نے معاف کیا۔ تو کون ہے جو ان کو غلط کہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی؟ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آج کی آیت جو ہے۔ تیسری بات تم نے کہا کہ بیت رضوان میں وہ نہیں تھے، ایک بہت بڑی بیت اور بہت بڑی صلح حدیبیہ کے ذریعہ بننے والی، اور بیت رضوان بڑی مقام اور مرتبے والی ایک بیت تھی، وہ معمولی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو جو تم نے کہا کہ وہ بیت رضوان میں نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت اللہ کے نبی کی طرف سے سفیر بن کر، پیغمبر بن کر، آپ کا پیغام اور آپ کی بات لے کر مکہ گئے تھے، اور ان سے بہتر اس وقت وہاں کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جو اللہ کے نبی کا سفیر بنتا اور اللہ کے نبی کی بات مکہ لے کر جاتا۔ بہترین سفیر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو وہاں بھیجا تھا، اور حتیٰ کہ وہ بیت رضوان میں نہیں تھے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ وہ اتنے اعلیٰ درجے میں تھے کہ کوئی بھی ان کے اس درجے کو نہیں پہنچا، باقیوں کے اپنے ہاتھ تھے۔ جب بیت رضوان ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ آگے کیا، سب نے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک ہم ان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے آخر میں اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا، ایک ہاتھ پر بیعت لی، دوسرے ہاتھ سے بیعت کی، کہا یہ ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ ہاتھ کس کی طرف سے ہے؟ عثمان کی طرف سے ہے کہ وہ بھی اس بیعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کی تشبیہ دی کہ ان ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ بھی تھا، اللہ کی مدد بھی تھی، اور جس کے بدلے میں اللہ کی مدد اور اللہ کا ہاتھ آ جائے، وہ جو وہاں موجود تھے ان سے بھی بہتر شرکت کس کی ہوئی؟
اللہ کے نبی کا ہاتھ بھی حضرت عثمان کی طرف سے، اور اللہ نے بھی اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تعبیر دے کر اس کو حضرت عثمان کی طرف سے، یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود بیعت میں شرکت کی۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی اس کی بیعت کرے، ان کے لیے بیعت کر رہے تھے، بیعت تھی ہی ان کے لیے، اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 صحابہ اور وہ سارے کے سارے مرنے کے لیے تیار ہے، کس کے لیے؟ حضرت۔ تو یہ ان کی فضیلت بڑھتی ہے یا کم ہو رہی ہے اس سے؟ جس شخصیت کے لیے سارے مرنے کے لیے تیار ہے، خود اللہ کے نبی تیار ہے، تو یہ فضیلت والی بات ہے یا درجے کو کم کرنے والی بات ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، نہیں تو اپنی جان دیں گے۔ تو ان تینوں کہا تو یہ سارے جواب بھی لے کر جا، جیسے تو سوال لے کر آیا، اور جن چیزوں کو تو سمجھتا ہے کہ پروپیگنڈا کر کے تم نے لوگوں کو وہ پھیلا دیا، بہلا پھسلا دیا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ جواب لے کے جا، پھر تو کبھی کسی کو اس بارے میں کوئی بھی غلط رائے تعبیر نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے متعلق ان آیات کو، ان حدیث کو یاد رکھا کریں، یہ آپ کو بہت سی جگہوں میں کام آئیں گی، اور آپ جب بھی کسی جگہ میں شک میں پڑھنے والے ہوں، ان آیات کو، ان حدیث کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کا شک اور سارا شبہ صحابہ سے متعلق دور ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ حکم کیا ہے وہ دیکھیں، آیات میں بالکل ظاہر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں۔ اور یہاں کافر منافقین کو کہا گیا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ منافقین کو۔ یہ قول ان کا تھا، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور وہ اپنے بھائیوں کی بنسبت کہتے ہیں۔ بھائیوں سے مراد یا تو نسبی بھائی، یا وہ منافق جو بدر میں، احد میں کچھ منافقین میں بھی ان میں شامل رہ گئے تھے کچھ لوگ، ان میں سے کچھ وہاں قتل ہوئے، تو ان کے متعلق انہوں نے کہا وقالوا لاخوانہم، اور یہ جو کافر ہوئے جو لوگ یعنی منافقین، انہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت سے یہ کہا اذا ضربوا فی الارض۔ اچھا یہ بات عمومی ہے کہ مدینے میں ان میں سے کسی نے قول کیا ہوگا، اس کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یعنی عمومی ہے، اس کا عہد کے اندر ہی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو منافقین نے، وہ لوگ جو کفر کے راستے پر ہوئے، کہا ان کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ اپنے بھائیوں کی بنسبت یوں کہتے تھے۔ اچھا ان کو ان کا بھائی کہا ہے، مسلمانوں کا بھائی نہیں، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض، جب وہ کسی زمین میں سفر کرتے، جب وہ کسی زمین میں سفر کرتے۔ ضرب کا لغوی معنی ہوتا ہے مارنا۔ اب ماشاءاللہ سے جو عربی دان ہوگا، بہت زیادہ عربی پڑھا ہوا، تو وہ کیا معنی کرے گا جب انہوں نے مارا زمین میں؟ تو مارنے سے مراد کیا ہے؟ سفر ہے بھائی، پاؤں لگتے ہیں نا گھوڑے کے، اونٹوں کے زمین پر، وہ والا معنی ہے۔ تو یقینی ضروری نہیں لفظی معنی ہو۔ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے، او کانوا غزا، یا وہ کسی غزوے میں، جنگ میں شریک ہوتے، تو کیا کہتے تھے وہ منافقین؟ کہتے تھے لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ رہ جاتے۔ کل والی بات گزری جو کل بھی آئی تھی، هل لنا من الامر من شیء۔ اچھا کیا کہتے تھے؟ لو کانوا عندنا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے پاس رہ جاتے، ما ماتو، تو نہ مرتے۔ پہلا ما دوسرا ہے نفی والا، دوسرا ماتو لفظ ہے ماتا، تو ما ماتو وہ مارے نہ جاتے، وہ ان کو موت نہ آتی، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، نہ وہ قتل ہوتے جہاد میدان میں، یا وہ سفر میں نہ نکلتے تو ان کو موت نہ آتی۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ جو بات وہ کہتے تھے، تاکہ یہ ان کی بات یہ اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت اور افسوس کی چیز بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے دل میں وہی تشویش پیدا ہو جائے، یار کاش ہم نہ جاتے۔ وہ جو کاش کی کیفیت ہے نا، اس کو منافقین کا فعل کہا گیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کافر ہونا، اور ایک ہے کافروں جیسا عمل کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا من تشبہ بقوم، وہ یہی ہے، کافر نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسے کام، کافروں جیسی باتیں۔ تو یہ جو کہا جانا، مسلمانوں کا یہ کہنا کہ یار او ہو آج اگر گھر رہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، آج اگر ہم سفر نہ کرتے تو کیا ہوتا، بچ جاتے، آج وہاں گئے اور نقصان ہو گیا، گاڑی جو ہے نا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کچھ خود کا نقصان ہو گیا تو ہم نہ جاتے۔ تو ایسا کل ہم نے پڑھ لی ہے، مسلمان کا یہ نظریہ
نہیں ہونا چاہیے، تقدیر اسے لے جائے گی، وہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، وہ جو مرضی تدبیر کر لے۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، اس کو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ تدبیر تقدیر کے تابع ہے، آ جائے تو ٹھیک ہے، تابع اس کے برابر آ جائے، نہیں تو تقدیر غالب ہے۔ تقدیر کیا رہتی ہے اور ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ آگے اللہ نے دوبارہ تقدیر کا ذکر کیا ہے اور یقین بنایا ہے، واللہ یحیی و یمیت، نہ سفر موت دیتا ہے، نہ میدان میں جہاد میں نکلنا یا غزوے میں نکلنا یہ قتل کرتا ہے، بلکہ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتے ہیں اور اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ مارتے ہیں اور اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اور کوئی سفر، کوئی میدان جہاد یہ مارنے والی چیزیں کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ حتیٰ کہ ایک قول بڑا مشہور ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ وہ کہتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی جگہ تلوار اور نیزوں کے زخم سے خالی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک اونٹ کی طرح، بوڑھے اونٹ کی طرح اپنے گھر میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ تو کہتے تھے کہ یہ ان بزدلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مارے نہ جائیں، اگر موت وہاں لکھی ہوتی، اس وجہ سے لکھی ہوتی، تو میں سب سے زیادہ ان جنگوں میں کیا ہونے والا ہوں؟ شریک ہونے والا ہوں، لیکن مجھے وہاں موت کا تعلق سفر اور غزوے سے نہیں ہے، میدان میں نکلنے سے نہیں ہے، محنت کوشش سے نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے تو مر جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ واللہ یحیی و یمیت، موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور زندگی بھی اللہ بخشتا ہے۔ ابھی بلکہ گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، میرے خیال ہے کتنے دنوں کے بعد وہ ملبے سے ایک مزدور نکلا ہے اور وہ زندہ سالم، اور وہ کہہ رہا وہاں میں اپنی نماز بھی پڑھتا تھا، اور ملبے کے نیچے سے، اور کوئی کھانا پینا نہیں، غالباً مجھے دن یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال 3 دن سے زیادہ ہی ہیں، ہاں کافی دن رہے، مجھے یاد نہیں ہے دن، لیکن بہرحال 16-17 دن تقریباً اتنے ہیں، مجھے یہ معلوم تھا 3-4 دن سے زیادہ تھا۔ 16-17 دن وہ ایک بند جگہ میں ملبے کے نیچے دبا رہا، اور 17 دن کے بعد نکلا ٹھیک ٹھاک، نہ اس کو کوئی مسئلہ نہ تکلیف، وہ کہہ رہا میں اندر نماز بھی پڑھ رہا تھا ملبے کے نیچے، اشاروں سے ہوش بھی ٹھیک تھے۔ تو واللہ یحیی و یمیت، نہ حادثات مارتے ہیں، نہ جنگیں مارتی ہیں، نہ گولیاں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی مسلمان کو سب سے بڑی چیز بہادر بناتی ہے، یہی مسلمان کو کیا بناتی ہے؟ بہادر اور نڈر بناتی ہے، کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی ہوئی تو اللہ دے دے گا، نہ ہوئی تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کافروں والے اعمال کر رہے ہو یا منافقین والے افعال اور اقوال یا ایمان والوں کے ساتھ ہو، اللہ سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ چاہے تم اندھیروں میں اور بند کمروں میں بیٹھ کر ایمان والوں کے خلاف باتیں کرو، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ آئیے سمجھ جائیں اشارے، ابھی تو خیر آپ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو گئے۔ تو اللہ چاہے بند کمروں میں ہوں یا کھلی جگہ میں ہوں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور سب سے باخبر ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ دیں گے۔